یہ دنیا ہمیشہ سے طاقتوروں کی رہی ہے اور کمزوروں کے لیے اس میں جگہ نہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نہ صرف غربت کی چکی میں پس رہے ہوں بلکہ جسمانی معذوری بھی ان کا مقدر بن چکی ہو۔ ماہ نور بھی انہی بد نصیبوں میں سے ایک تھی، جو دنیا کے لیے شاید ایک عام سی بے حیثیت لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خواب تھے جو زندگی کے ہر طوفان کے باوجود بجھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں خوشیاں مہمانوں کی طرح آتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں، اور جہاں سب سے بڑی دولت صرف صبر تھا۔ اس کا باپ رحمت علی گاؤں کا ایک غریب لکڑہارا تھا جس کی پشت پر سالوں کی محنت کا بوجھ تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں درختوں سے لکڑیاں کاٹتا، انہیں بازار میں بیچتا اور جو کچھ ملتا وہ گھر لے آتا، مگر یہ جو کچھ ہمیشہ ہی نہایت معمولی ہوتا، اتنا کہ ایک وقت کا کھانا چل جائے، دوسرا وقت اللہ کے بھروسے چھوڑنا پڑے۔ بابا رحمت نے جوانی میں بہت کوشش کی تھی کہ وہ کوئی اور کام کرے، کوئی ایسا ہنر سیکھے جو اسے زیادہ کما کر دے، مگر جب قسمت ساتھ چھوڑ دے تو پھر محنت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یوں اس نے لکڑہارا بننے کو اپنی تقدیر مان لیا تھا، اور یہ تقدیر بھی کیسی تلخ تھی۔ ماہ نور کی زندگی بھی اسی تلخی کا شکار تھی۔ وہ ابھی چند برس کی تھی کہ ایک دن گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے زمین پر زور سے گری۔ ایک ٹوٹے کانچ نے اس کی ٹانگ کو زخمی کیا، اس کی ٹانگ میں شدید چوٹ آئی، مگر غربت میں علاج کہاں ممکن تھا۔ دن گزرتے گئے، زخم بڑھتا گیا، اور آخر کار ایک دن وہ چلنے سے معذور ہو گئی۔ بابا رحمت نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی حکیم کے پاس جا سکے، مگر پیسہ نہ ہونے کے باعث صرف دیسی ٹوٹکوں پر ہی گزارا کرنا پڑا جو زیادہ فائدہ نہ دے سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماہ نور کے لیے چلنا ایک خواب بن گیا اور وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ اب وہ ایک ٹانگ سے مکمل معذور ہو چکی تھی۔ دنیا ہمیشہ کمزوروں کو ٹھوکر مارتی ہے، اور اگر وہ کوئی جسمانی نقص رکھتا ہو تو لوگ اس کے دل پر ایسے نشتر چلاتے ہیں کہ روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بچے اس کا مذاق اڑاتے، کبھی اسے لنگڑی کہہ کر بلاتے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی تماشا ہو۔ ارے یہ لنگڑی یہاں گلی میں کیوں آ گئی؟ لڑکے ہنستے اور ایک دوسرے سے کہتے، ارے تم شادی کرو اس سے کون شادی کرے گا؟ ایسی لڑکیاں تو بس ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں۔ ایسے جملے ماہ نور کے کانوں میں زہر کی طرح اترتے، مگر وہ بے بس تھی۔ غربت کی وجہ سے تعلیم اس کے لیے ناممکن تھی۔ وہ نہ مدرسے جا سکی نہ اسکول، بس ایک چھوٹے سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دن زیادہ تر اپنے باپ کے انتظار میں گزرتا جو لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا تھا۔ جب وہ واپس آتا تو ماہ نور کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تھکن اتارنے کے لیے اس کے ہاتھ دباتی، اس کی پریشانیاں سنتی، اور کبھی کبھی کوئی پرانی کہانی سن کر خود بھی اس میں کھو جاتی۔ یہی اس کی دنیا تھی۔ ماہ نور کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ ماہ نور کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب وہ رات کو سونے جاتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور دل میں ایک سوال، کیا میں واقعی بوجھ ہوں؟ کیا میری کوئی قدر نہیں؟ وہ خود کو اب والد کے کمزور کندھے پر بوجھ محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ بڑی ہو رہی تھی۔ ماہ نور کا گاؤں بہت چھوٹا تھا، جہاں ہر کوئی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کا ماہر تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ اچھا ہو تو حسد کی آگ جل اٹھتی، اور اگر کسی کے ساتھ برا ہو تو لوگ اس کا تماشا بنانے سے باز نہیں آتے۔ یہی سب ماہ نور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر لمحہ ایک نیا درد، مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر کچھ تھا جو ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ شاید وہ امید تھی، شاید کوئی اندیکھی طاقت جو اسے ہر رات یہ کہہ کر سلانے آتی تھی کہ کل کا دن بہتر ہوگا۔ ہر ذلت اور ہر ٹھوکر کے باوجود اس کے اندر ایک خواب زندہ تھا، وہ خواب جسے وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی، مگر جو ہر رات اس کی پلکوں میں لرزتا تھا۔ وہ خواب کسی شہزادے کا نہیں تھا، نہ ہی کسی عالی شان محل کا۔ وہ خواب تو بس ایک عام سی زندگی کا تھا، جہاں کوئی اسے لنگڑی نہ کہے، کوئی اسے بوجھ نہ سمجھے، اور جہاں وہ بھی کسی کے لیے اہم ہو۔ مگر زندگی کے دستور بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جو چیز دل سے مانگی جائے وہ یا تو دیر سے ملتی ہے یا پھر کسی ایسی صورت میں آتی ہے کہ انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا یہ وہی ہے جس کی وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ کچھ ایسا ہی ماہ نور کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ بابا رحمت کے کندھوں پر زندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بڑھاپے کے باعث اب اس کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ لکڑی کاٹنے کے لیے جتنی مشقت درکار تھی وہ اب اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک دن جب وہ بازار سے لوٹا تو اس کے چہرے پر شدید فکر مندی کے آثار تھے۔ ماہ نور نے اس کے ہاتھ سے لوٹا پکڑ کر پانی دیا اور دبے لفظوں میں پوچھا،
بابا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں۔ بابا رحمت نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹی کام دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگل کے اندر جانا اب میرے بس کی بات نہیں رہی، مگر لکڑی لانے کے بغیر گزر بسر بھی تو ممکن نہیں۔ ماہنور جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پریشانیاں صرف بڑھاپے کی کمزوری تک محدود نہیں تھیں۔ گاؤں کے دوسرے لکڑہارے اس پر ہنستے تھے، اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے اور کچھ تو کھلم کھلا کہتے تھے کہ اسے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس کے کمزور ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی، وہ مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ چھوڑ کر کرتا بھی کیا؟ اور پھر بابا رحمت کو سب سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بہتر نہ کر سکا۔ ماہنور نے ہمت سے کہا، بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، مگر جو کچھ کر سکوں گی وہ ضرور کروں گی۔ بابا رحمت نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹی تم کیسے جاؤ گی؟ جنگل کا راستہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ ماہنور نے زبردستی مسکرا کر کہا، بابا جو راستے آسان ہوں وہ قسمت کے ماروں کے لیے نہیں ہوتے، ہمیں مشکل راستوں پر ہی چلنا ہے، ورنہ زندگی ہمیں روند کر گزر جائے گی۔ بابا رحمت کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں لکڑیاں کاٹنے جنگل گئے۔ جنگل کا ماحول ہمیشہ سے ہی بہت عجیب تھا، مگر اس دن کچھ اور ہی بات تھی۔ درختوں کے سائے پہلے سے زیادہ گہرے لگ رہے تھے، ہوا میں کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سانسیں لے رہا ہو مگر نظر نہ آتا ہو۔ ماہنور نے بے چینی محسوس کی مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے لیے مفید ثابت ہو، نہ کہ اس پر مزید بوجھ بنے۔ بابا رحمت نے کلہاڑی اٹھائی اور لکڑی کاٹنے لگا، جبکہ ماہنور چھوٹی چھوٹی شاخیں اکٹھی کرنے لگی، مگر جوں ہی وہ ایک درخت کے قریب پہنچی اسے لگا جیسے کوئی وہاں موجود ہے۔ وہ پلٹی مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر ایک ٹھنڈی سانس کا لمس محسوس کیا، جیسے کوئی بہت قریب آ کر سانس لے رہا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا، اس کی آواز لرز گئی۔ بابا رحمت نے اسے دیکھا اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ ماہنور کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں، بس یوں لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بابا رحمت نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹی یہ جنگل ہے، یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر ہمیں بس اپنا کام کرنا چاہیے۔ ماہنور نے ہلکی سی ہنسی ہنسی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، ایک ایسا خوف جس کی کوئی ٹھوس وجہ تو نہیں تھی، مگر جو اس کے اندر آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ جب وہ دونوں لکڑی کاٹ چکے تو بابا رحمت نے کہا، بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی اور خشک لکڑی مل سکتی ہے یا نہیں۔ ماہنور نے سر ہلا دیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ سامنے جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک سایہ سا ابھرا۔ وہ انسانی شکل کا تھا، مگر کچھ ایسا تھا جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ وہ قد آور تھا، سفید لباس میں ملبوس، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں عام آنکھوں جیسی نہیں تھی، وہ گہری، پراسرار اور بے حد کشش والی تھی۔ ماہنور کی سانس رک گئی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز نہ تھی، جیسے وہ زمین پر چل ہی نہ رہا ہو بلکہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ ماہنور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سائے نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ماہنور کا بدن ساکت ہو گیا۔ یہ آواز بہت نرم اور بہت دل فریب تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو عام انسانوں کی آواز میں نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ بولا جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہنور کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو پھر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ سائے نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میں وہ ہوں جسے تمہاری دنیا نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ میں وہ ہوں جس کا وجود ہمیشہ سے تھا مگر جسے ہمیشہ چھپا کر رکھا گیا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری دعاؤں کا جواب بن سکتا ہوں اگر تم چاہو۔ ماہنور کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخے، کہ بھاگ جائے، مگر اس کی ٹانگیں جیسے زمین سے جڑ گئی تھیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سائے نے دھیرے سے کہا، صرف ایک موقع، تمہیں وہ دینے کے لیے جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا گیا مگر جو شاید تمہارے مقدر میں ہو۔ ماہنور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کون تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟
اور سب سے بڑھ کر کیا یہ وہی تھا جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا؟ ماہنور کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ وہ جو کچھ سن رہی تھی وہ حقیقت تھی یا اس کا وہم؟ کیا واقعی کوئی غیر مرئی ہستی اس سے بات کر رہی تھی، یا پھر غربت اور محرومی کے سائے اس کے ذہن کو دھندلا رہے تھے؟ سامنے کھڑے وجود کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر وہ آنکھیں خوفناک نہیں تھیں۔ ان میں کوئی ایسی مقناطیسیت تھی جو ماہنور کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ شخص یا جو بھی یہ تھا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر پھر بھی کیا وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ تم ہو کون؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پھر سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ یہ سوال تمہارے لیے زیادہ اہم ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں ہوں، نہ کہ میں کون ہوں۔ ماہنور نے لب بھینچ لیے۔ میرے لیے کیا ضروری ہے یہ فیصلہ میں خود کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ وجود ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بہت خوب، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو باقی دنیا نے دیکھنے سے انکار کر دیا، شاید اسی لیے میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ ماہنور کو لگا جیسے کوئی برقی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ وہ حیرت اور الجھن کے درمیان معلق تھی۔ میری طرف؟ کیوں؟ وہ پراسرار شخصیت چند قدم اور قریب آئی۔ اب وہ اتنا نزدیک تھا کہ ماہنور اس کے چہرے کے خد و خال صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ کیونکہ تمہاری قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہے جو تمہیں ابھی معلوم نہیں۔ ماہنور کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو لوگ تمہیں لنگڑی، کمزور اور بیکار سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ تم کون ہو، اور تم بھی نہیں جانتی کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ ماہنور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری حقیقت؟ میں ایک عام سی غریب لڑکی ہوں جو لوگوں کے تانوں میں جیتی اور مرتی ہے۔ میرے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ وہ شخص مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ماہنور۔ تم جو ہو وہ تمہیں ابھی معلوم نہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بس تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ماہنور نے آنکھیں سکیڑی۔ کیسا وعدہ؟ کہ جب وقت آئے گا تم خوفزدہ نہیں ہوگی، تم اپنے نصیب کو قبول کرو گی اور خود کو کمزور سمجھنا چھوڑ دو گی، کیونکہ تمہاری تقدیر عام نہیں ہے۔ ماہنور کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی امید جاگنے لگی تھی۔ میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ وہ وجود خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو میرا ہاتھ تھامو اور پھر خود دیکھ لو کہ میں کون ہوں۔ ماہنور پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں کسی انجان پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ شخص مسکرا دیا۔ یہی تو فرق ہے ماہنور، قسمت ہمیشہ آزمائش لیتی ہے، کبھی نہ کبھی تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ ماہنور خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، جیسے وہ کسی گہرے خیال میں کھو گئی ہو۔ تبھی پیچھے سے بابا رحمت کی آواز آئی، ماہنور، کہاں ہو بیٹی؟ ماہنور نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جب وہ دوبارہ سامنے کی طرف پلٹی تو وہ پراسرار وجود غائب ہو چکا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی ماہنور اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ شخص کون تھا اور اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ کیا واقعی اس کی قسمت میں کچھ خاص لکھا تھا، یا وہ صرف ایک خوبصورت دھوکہ تھا؟ اگلے دن جب وہ بازار گئی تو حسب معمول لوگوں کی نظریں اور ان کے تضحیک آمیز جملے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ یہی ہے نا وہ لنگڑی لکڑہارے کی بیٹی؟ ارے اس سے کون شادی کرے گا؟ ماہنور کے دل میں چبھن ہوئی۔ وہ ہمیشہ ان جملوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر یہ الفاظ تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو جاتے تھے۔ اچانک ایک عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، بیٹی، تمہارا باپ تمہارے لیے کوئی رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ آخر کب تک تم باپ کے سہارے رہو گی؟ یہ سن کر وہاں کھڑے کچھ مرد ہنس پڑے۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ جو ایک قدم ٹھیک سے نہیں چل سکتی، وہ گھر کیسے چلائے گی؟ ماہنور کی گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی بھی تو کیا بدل جاتا؟ لوگ ہمیشہ اسے کمزور ہی سمجھتے تھے، ہمیشہ اسے بوجھ ہی گردانتے۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگنے لگی، مگر اچانک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ وہی شخص تھا جو جنگل میں ملا تھا۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو؟ ماہنور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔
تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے آیا ہوں۔ ماہنور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر میری حقیقت کیا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، یہی کہ تم ایک عام انسان نہیں ہو۔ تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے، مگر تمہیں خود کو پہچاننا ہوگا۔ ماہنور نے سر جھٹک دیا۔ یہ سب باتیں بے معنی ہیں، میں ایک عام لڑکی ہوں اور میں ہمیشہ عام ہی رہوں گی۔ وہ شخص ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی عجیب سی گہرائی تھی۔ کیا واقعی؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بلند کیا۔ ماہنور نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف روشنی بکھرنے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے ہزاروں گلاب کھل گئے ہوں، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار محل میں کھڑی ہے۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، سنہرے فانوس، اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ چل رہی تھی، بغیر کسی مشکل کے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماہنور نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، کیونکہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ حقیقت نہیں، تمہیں ابھی خود کو پہچاننا ہے، اور میں تمہیں وہ سب دکھانے آیا ہوں جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ جب ماہنور کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹی تھی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے اور کب پہنچی۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماہنور کی زندگی جیسے پہلے ہی کم تکلیف دہ نہیں تھی کہ ایک اور مصیبت دروازے پر دستک دینے آ گئی۔ شام کے وقت وہ اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی، جب دروازے کے باہر اس کی پھپھو کھڑی تھی۔ وہی پھپھو جو برسوں سے ان کے حال تک نہیں پوچھتی تھی، اور جنہیں بابا رحمت کے غریب ہونے سے ہمیشہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑا ایک دراز قد مغرور چہرے والا لڑکا بھی تھا، عمران، جو کہ پھپھو کا بیٹا تھا۔ ماہنور کی زبان خشک ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی تھی، اور عمران کی آنکھوں میں جو حقارت جھلک رہی تھی وہ کسی طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ بابا رحمت نے بیٹی کو بلایا اور دھیمی آواز میں کہا، ماہنور بیٹی، تمہاری پھپھو کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ماہنور نے چونک کر پھپھو کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ جو ہمیشہ اپنی دولت اور رشتہ داروں پر فخر کرتی تھی، آج بے سہارا کیسے ہو گئی تھی؟ مگر بابا رحمت کا دل بہت بڑا تھا، ہمیشہ سے۔ وہ اپنوں کو ٹھکرانا نہیں جانتے تھے۔ پھپھو نے گھر میں قدم رکھا تو ان کے چہرے پر تکبر کی ایک جھلک تھی، جیسے وہ احسان کر رہی ہوں کہ غریب بھائی کے گھر آ کر رہ رہی ہیں۔ ارے، یہ گھر تو پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہو گیا ہے۔ رحمت، تم نے تو کچھ بھی نہیں بدلا، انہوں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے چپ چاپ سر جھکا لیا، مگر عمران کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ ہنسا، اور تم تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی ہو۔ ہم بچپن میں تو سب تمہیں لنگڑی کہہ کر بلاتے تھے، اب بھی سب یہی بلاتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا ماہنور کے دل میں لگا، جیسے کسی نے کھولتے پانی میں ڈال دیا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہو، جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ پھپھو نے آتے ہی جیسے گھر کا سکون ختم کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت بابا رحمت کو تانے دیتی، ارے بھائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک گھر میں بیٹھی ہے، کوئی ڈھنگ کا رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یا تمہارا ارادہ ہے کہ اسے ساری عمر یوں ہی بٹھائے رکھو گے؟ آدھی سے زیادہ تمہاری عمر نکل چکی ہے، اب کوئی رشتہ دیکھ کر لڑکی کو رخصت کرو، کب تک اسے پالتے رہو گے؟ بابا رحمت بے بسی سے خاموش ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی معذوری کی وجہ سے لوگ اسے اپنانے کو تیار نہیں تھے، مگر یہ بات انہیں چبھتی تھی کہ ان کی اپنی بہن یہ سب ان کے منہ پر کہہ رہی تھی۔ عمران کا رویہ سب سے زیادہ ظالمانہ تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا ماہنور کو چڑھانے لگتا، کبھی راستہ روک لیتا، کبھی مذاق میں کہتا، ارے تم تو بازار جانے کے لائق بھی نہیں ہو، اپنے بوڑھے والد پر بوجھ بنی بیٹھی ہو، کوئی لڑکا پھنساؤ اور اس کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ ماہنور کے لیے ہر دن عذاب بن گیا تھا۔ وہ پہلے ہی غربت، معذوری اور لوگوں کے تانے سہ رہی تھی، مگر اب اپنے ہی گھر میں اسے مزید ذلت سہنی پڑ رہی تھی۔ ایک دن جب بابا رحمت لکڑیاں کاٹنے جنگل گئے تو عمران نے موقع دیکھ کر ماہنور کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ بابا رحمت کو نا تمہیں کہیں دور چھوڑ دینا چاہیے، جنگل کے کسی کونے میں۔ یہ سن کر ماہنور کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے مضبوطی سے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر اندر ایک طوفان امڈ آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ مجھے توڑ دے گا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں عمران، میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں، جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا،
اور شکر ہے خدا کا میں اپنے بابا کے گھر میں بیٹھی ہوں، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی تمہاری طرح۔ عمران نے کہا لگایا، تمہاری قسمت میں کیا ہے، ہنسی کا سامان بننا؟ ماہنور تیزی سے اندر چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اب ضبط نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو اس کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کے وقت بابا رحمت جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ماہنور چپ بیٹھی ہے۔ کیا ہوا بیٹی؟ ماہنور نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ بابا رحمت نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم بہت کچھ سہ رہی ہو، مگر صبر رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ماہنور نے سر جھکا لیا، مگر دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعا جلد قبول ہونے والی تھی اور اس کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز موڑ قریب تھا۔ رات کی سیاہی میں سرمئی بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، ہوا میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور گاؤں کے باہر موجود درخت سائیں سائیں کی آواز نکال رہے تھے۔ ماہنور اکثر رات کے وقت گھر کے پچھواڑے موجود اس گھنے درخت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، جہاں وہ دنیا کے دکھوں سے کچھ لمحوں کے لیے نجات پانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ درخت بہت پرانا تھا، اس کی دادی نے کہا تھا کہ یہاں کوئی سایہ رہتا ہے، مگر ماہنور کے لیے یہ بس ایک گوشہ سکون تھا جہاں وہ اپنے دل کی باتیں خود سے کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ وہیں آ کر بیٹھی، آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ چاندنی نے اس کے چہرے کو مدھم روشنی سے نرماہٹ دی تھی اور ٹھنڈی ہوا نے اس کی سوچوں میں بہار بھر دی تھی، مگر آج کچھ الگ تھا، کوئی انوکھا احساس، کوئی عجیب سا اضطراب، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کسی کی نظریں اس کے وجود میں سرایت کر رہی ہوں۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک نرم مگر گونجدار سرگوشی سنائی دی، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں صرف درختوں کے سائے تھے۔ پھر اچانک درخت کی جڑوں سے ایک دھندلی شبیہ نمودار ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ سایہ واضح ہوتا گیا، جیسے رات کی تاریکی میں روشنی کھلنے لگی ہو۔ ماہنور کی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ ایک خوبصورت جوان کی شکل اختیار کر گیا، لمبا قد، چمکدار آنکھیں، سفید لباس جیسے چاندنی میں نہایا ہوا ہو، اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ کون ہو تم؟ ماہنور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دنیا کی ساری تسلیاں موجود تھیں۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہوں، جو تمہیں دنیا کے سارے دکھوں سے بچائے گا۔ ماہنور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ مگر کیوں؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ جان جاؤ گی وقت کے ساتھ، میں ہمیشہ تمہیں یہی ملوں گا۔ جب تمہیں میری ضرورت ہو بس مجھے پکار لینا۔ ماہنور کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی تصور؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑی تو عمران وہاں کھڑا تھا۔ اے پاگل لڑکی، عمران نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، لنگڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں تیرا دماغ بھی خراب تو نہیں ہو گیا؟ اپنے آپ سے کیوں باتیں کر رہی ہے؟ ماہنور کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ فوراً جن ذات کی طرف مڑی، مگر وہاں نہیں تھا وہ، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ مگر عمران کی نظریں اس پر ہی تھیں، اس کی آنکھوں میں مذاق اور تضحیک تھی۔ جا اندر، پاگلوں جیسی حرکتیں مت کر۔ وہ ہنستا ہوا واپس مڑ گیا۔ ماہنور وہیں ساکت کھڑی رہی۔ تو کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کا لمس محسوس کیا تھا، اس کی آواز سنی تھی۔ تبھی جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر سرگوشی کی، میں ہمیشہ تمہیں یہیں ملوں گا، جب تمہیں میری ضرورت ہو بس مجھے پکار لینا، میرا نام ظاہر ہے۔ ماہنور نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر اس نام کو دہرایا، ظاہر۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر ماہنور کے لیے رات کی تاریکی اب بھی برقرار تھی۔ وہ تمام رات جاگتی رہی، دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ کل جو کچھ ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سب حقیقت تھی۔ مگر کیا یہ حقیقت کسی کو سمجھ آ سکتی تھی؟ کیا وہ کسی کو بتا سکتی تھی کہ ایک پراسرار جوان جو خود کو ظاہر کہتا ہے اس سے ملنے آیا تھا؟ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، بلکہ مزید مذاق اڑائے گا، اور ٹھیک یہی ہوا۔ عمران اور اس کی ماں کو جیسے کوئی سنہری موقع مل گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ماہنور سے خار کھاتے تھے، اور اب انہیں اسے مزید ذلیل کرنے کا بہانہ بھی مل گیا تھا۔ ناشتے پر عمران نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، اماں، کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ پاگل لڑکی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، ہوا میں کسی کو دیکھ رہی تھی،
جیسے کوئی جن یا بھوت ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس پر سایہ ہے۔ پھپھو جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی فوراً بول اٹھی، ہائے ہائے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ منحوس لڑکی ہمارے گھر کے لیے مصیبت لائے گی۔ اب دیکھ لو، نہ صرف لنگڑی ہے بلکہ اب پاگل بھی ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس پر کسی آسیبی روح کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ماہنور جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جھوٹ تھا، مگر وہ کیا کرے؟ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ بات صرف گھر تک ہی محدود نہیں رہی۔ پھپھو نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ان کے مفاد میں ہے تو انہوں نے اسی گلی محلے میں پھیلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھپھو نے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پڑوسن کو بلایا، ارے شکیلا، ذرا ادھر تو آنا، تمہیں ایک بڑی خبر دوں۔ شکیلا جو ہمیشہ سے دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے میں ماہر تھی، دوڑی چلی آئی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ پھپھو نے مصنوعی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکایا۔ بس بہن، ہم برباد ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، اس لڑکی پر کسی ناپاک چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ کل رات عمران نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کسی اندیکھے جن یا بھوت سے باتیں کر رہی تھی۔ شکیلا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے کوئی بہت بڑی بات سن لی ہو۔ اللہ بچائے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تمہیں اسی کسی مولوی یا پیر کے پاس لے جانا چاہیے، یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ خبر چند لمحوں میں محلے کی ہر گلی، ہر دہلیز، ہر چوکٹ تک پہنچ گئی۔ جو عورتیں صبح کی چہل قدمی کے بہانے دوسروں کی زندگی میں جھانکتی تھیں، وہ سب کی سب اس بات کو مزید مرچ مسالہ لگا کر پھیلانے لگی۔ ماہنور کو معلوم نہیں تھا کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، مگر جب وہ اپنے باپ کے ساتھ لکڑیاں بیچنے بازار گئی تب اسے حقیقت کا پتہ چلا۔ جو ہی وہ بازار میں داخل ہوئی، لوگوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کچھ عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں، کچھ مرد ہنسی دبا کر مذاق کرنے لگے۔ دیکھو دیکھو، یہ وہی ہے جس پر آسیب کا سایہ ہے، ایک دکاندار نے دوسرے کو کوہنی ماری۔ ہاں بھائی، کل رات عمران نے خود دیکھا تھا، یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، دوسرا شخص ہنستے ہوئے بولا۔ ارے بچ کر رہنا، کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، نہ جانے کون سی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ماہنور کے قدم رک گئے، وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے باپ بابا رحمت نے بھی یہ جملے سن لیے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، مگر وہ یہاں جانتا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا، وہ یہاں کسی کی زبان کو روک نہیں سکتا تھا۔ چلو بیٹی، آگے چلو، بابا رحمت نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، مگر اس کے الفاظ میں دبی دبی بے بسی تھی۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ بازار کی راہداریوں میں گزرتے ہوئے اسے ہر قدم پر اپنے پیچھے ہنسی، سرگوشیاں اور طنزیہ جملے سنائی دے رہے تھے۔ جب وہ دونوں بازار سے گھر واپس پہنچے تو گلی میں کھڑے چند نوجوان زور زور سے ہنسنے لگے۔ لو بھائی، جن کی بیوی آ گئی، ایک لڑکے نے طنزیہ کہا لگایا۔ ارے بھائی، اس سے مت الجھنا، نہیں تو یہ رات کو جنات کو بلا کر تجھے اٹھوا دے گی، دوسرے نے شرارت سے کہا، اور سب کے سب زور سے ہنسنے لگے۔ ماہنور کے دل میں شدید ٹیس اٹھی۔ وہ کسی طرح اندر پہنچی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کا نام ظاہر تھا وہ بھی سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا۔ بابا رحمت کے گھر میں جیسے ہی پھپھو نے اپنے قدم جمائے، ہر چیز بدلنے لگی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو ہمیشہ دوسروں کے گھروں میں فساد ڈالنے اور اپنی بات منوانے کے لیے مشہور تھی۔ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنی جھگڑالو طبیعت سے پورے خاندان کا سکون برباد کر چکی تھی، بلکہ اس کا بیٹا عمران بھی محلے بھر میں بدنام تھا۔ عیاشی، نکمے پن اور غنڈہ گردی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تھیں، اور آخر کار اس کے باپ نے تنگ آ کر ماں بیٹے دونوں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ پھپھو کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ بابا رحمت کی سادگی اور نرمی کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی چالاکیوں سے بسیرا کر سکتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے نرم لہجے میں بھائی کے آگے آنسو بہانے شروع کیے تھے۔ بھائی، اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ آخر ہم بھی تو تمہارے سگے ہیں، کیا ہمیں سڑک پر چھوڑ دو گے؟ بابا رحمت ایک سادہ مزاج آدمی تھا، بھائی بہن کے رشتے کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ماہنور کے لیے شروع ہوا تھا۔
پھپھو جانتی تھی کہ اگر اسے اس گھر میں سکون سے رہنا ہے تو سب سے پہلے ماہنور کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو بابا رحمت کا جھکاؤ ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرف رہے گا۔ پھپھو نے سب سے پہلے گھر کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لینا شروع کی۔ اب اس لگڑی کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بار بار کہتی۔ یہ بیچاری تو پہلے ہی معذور ہے، بس بیٹھ کر آرام کرے، میں سب سنبھال لوں گی سارے گھر کو۔ بظاہر یہ ہمدردی تھی، مگر حقیقت میں وہ ماہنور کو گھر کے معاملات سے بے دخل کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا کوئی اختیار نہ رہے اور وہ سب پر اپنی حکمرانی جمائے۔ عمران تو پہلے ہی ماہنور سے نفرت کرتا تھا اور اب اسے مزید موقع مل گیا تھا۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا تنزیہ ہنستا۔ اے اماں، یہ تو پہلے ہی کسی آسیب کی مرید ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی جن واقعی اسے اٹھا کر لے جائے۔ پھپھو نے فوراً عمران کی بات میں اضافہ کیا۔ بیٹا، یہ معذور ہے، لوگ تو ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ زیادہ دن رہی تو ہمیں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی کروا دی جائے یا پھر کسی نہ کسی بہانے اسے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ بابا رحمت نے جب یہ بات سنی تو پہلے تو برا مانا۔ بہن، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے کہاں بھیجوں؟ میں اس کی شادی کسی ایسے سے نہیں کر سکتا جو اسے اپنانے کو تیار نہ ہو۔ مگر پھپھو اپنی چالاکیوں میں ماہر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک سادہ اور غریب آدمی کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ بھائی، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، دیکھو نا، یہ ساری زندگی تم پر بوجھ بنی رہے گی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ کسی کے گھر کی عزت بنے؟ ہم گاؤں سے کوئی شریف گھر کا لڑکا دیکھ لیتے ہیں جو اسے قبول کر لے، یوں تمہارا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور ہماری بھی عزت بنی رہے گی۔ بابا رحمت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پھپھو بولی، آج تم زندہ ہو، کل کو اگر تم مر گئے تو ماہنور کو کون پالے گا؟ بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کر دو۔ ماہنور ایک کونے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا واقعی میں اس گھر کے لیے ایک بوجھ ہوں؟ کیا میرے بابا بھی یہ سب مان جائیں گے؟ پھپھو نے بات آگے بڑھانے کے لیے فوراً گاؤں کے کچھ لوگوں کو خبر پہنچا دی کہ بابا رحمت اپنی معذور بیٹی کے لیے کسی بھی مناسب رشتے کی تلاش میں ہے۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ جھٹ پٹ رشتے کے لیے آ گئے، مگر ان کے مطالبے سن کر بابا رحمت کے ہوش اڑ گئے۔ ہمیں بس تھوڑی زمین چاہیے اور ہاں، کچھ بھینسیں بھی، تاکہ لڑکی آرام سے کھا پی سکے۔ یہ لڑکی ہے بھی تو معذور، کم از کم 50,000 تو دیں جہیز میں، تبھی بات آگے بڑھے گی۔ اسے گھر میں رکھنا کوئی آسان بات نہیں، جہیز اچھا خاصا دینا پڑے گا۔ یہ سب باتیں سن کر بابا رحمت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی، جہیز کہاں سے دیتا؟ وہ چپ ہو گیا۔ پھپھو کو اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ ماہنور کا یہاں رہنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے، تاکہ یا تو وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ دے یا پھر بابا رحمت کسی بھی طرح اسے کہیں بیاہ دے۔ ماہنور ان دنوں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے بابا رحمت اس کی سب سے بڑی ڈھال تھے، مگر اب وہ بھی پھپھو کی باتوں میں آ رہے تھے۔ رات کے وقت جب وہ گھر کے پچھلے حصے میں درخت کے قریب جا کر بیٹھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں واقعی بوجھ ہوں، میرے بابا بھی یہی سوچنے لگے ہیں۔ تبھی درخت کے پتوں میں ایک ہلچل ہوئی اور وہی پراسرار سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ ایک نوجوان کی شکل میں ڈھل گیا۔ وہ ظاہر تھا، وہی جنزاد جو کچھ دن پہلے آیا تھا۔ تم پھر اداس ہو ماہنور؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماہنور نے آنسو صاف کیے۔ یہ سب لوگ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ ظاہر مسکرا دیا۔ اگر یہ لوگ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تو کیوں نہ ہم انہیں بتا دیں کہ تم اکیلی نہیں ہو؟ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ظاہر نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی کچھ دن اور انتظار کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ماہنور کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون اترا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ظاہر کا وعدہ کچھ اور ہی تھا، اور یہ وعدہ ماہنور کی زندگی میں ایک نیا انقلاب لانے والا تھا۔ وہ جس لمحے کو اپنی تقدیر کا بدلاؤ سمجھ رہی تھی، وہ حقیقت میں ایک ایسا پل تھا جس پر کھڑے ہو کر اسے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا۔ ماہنور کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی، اور ظاہر کے سامنے آتے ہی اس نے اس سے تمام درد، دکھ اور غم کی کہانی سنا ڈالی۔ ظاہر، میں اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کر رہی ہوں؟ میری معذوری، میری غربت اور ان لوگوں کی باتیں، یہ سب مجھے تباہ کر رہی ہیں۔ ماہنور کی آواز میں رنج اور غم تھا، اور اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کی بے بسی اور تڑپ کو ظاہر کر رہے تھے۔
ظاہر نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، ماہنور، تمہاری تقدیر اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں وہ طاقت دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ تمہیں نیچے دھکیلنے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا اندرونی اعتماد اور طاقت ہی تمہیں بلند کرے گا۔ یہ سن کر ماہنور کا دل کچھ اچھلا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ دنیا کی تمام حقیقتیں کھڑی تھیں۔ لیکن ظاہر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ میری زندگی تو بس ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ ظاہر نے ہمت سے کہا، تمہیں خود پر یقین رکھنا ہوگا ماہنور، اور تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تمہیں صرف اس طاقت کو پہچاننا ہے اور پھر کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے پر چلنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تم مجھے بلا سکو گی۔ ماہنور نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر پڑا ہوا بھاری بوجھ ہٹایا ہو۔ اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہوئی تھی، ایک نئی توانائی جو اسے مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسی دن رات کو جب وہ واپس اپنے گھر کی جانب چل رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا۔ اس کی تقدیر میں اب کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی، اور وہ اس کہانی کا حصہ بننے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف پھپھو نے اپنی تمام سازشیں جاری رکھی تھیں۔ اس نے سوچا کہ ماہنور کی زندگی میں ظاہر جیسے کسی پراسرار فرد کی موجودگی اسے مزید بدنام کرے گی، اور وہ اسے کسی بھی حال میں یہاں نہیں رہنے دے گی۔ وہ اپنے بیٹے عمران کو مسلسل بڑھاوا دے رہی تھی تاکہ وہ ماہنور کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال سکے۔ عمران، تمہیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی۔ پھپھو نے ایک دن عمران سے کہا، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن تمہاری حرکتیں ان سب کو مجبوراً تمہارے خلاف کر دیں گی۔ عمران نے اپنے چہرے پر بدتمیزی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی اسے سبق سکھاؤں گا۔ وہ بیچاری سمجھ ہی نہیں رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماہنور نے ایک دن محسوس کیا کہ پھپھو اور عمران کی حرکتیں اور چالاکیاں بڑھ گئی ہیں، اور وہ اس کے خلاف نئی سازشوں کے جال بچھا رہے ہیں۔ وہ ان کی نیتوں کو سمجھ چکی تھی، اور یہ جان چکی تھی کہ اب اس کا مقابلہ کرنا اور اپنی جگہ کو محفوظ بنانا اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اگلے دن جب ماہنور درخت کے نیچے اپنے مخصوص مقام پر بیٹھی تھی، ظاہر پھر سے نمودار ہوا۔ اس بار اس کا چہرہ کچھ زیادہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کوئی اہم بات بتانے والا ہو۔ ماہنور، اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر لو۔ تمہیں کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے چلنا ہے، اور یاد رکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر کی آواز میں ایک ایسی گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی جو ماہنور کے دل میں گھر کر گئی۔ ظاہر نے اس کے سامنے ایک انگوٹھی رکھی۔ جب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو، اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ ماہنور نے بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھا، اور پھر وہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہن لی۔ ظاہر، میں تیار ہوں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میں دنیا کی مخالفتوں کا مقابلہ کر سکوں گی؟ ظاہر مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا، دنیا تمہارے راستے میں آئے گی، لیکن تمہاری طاقت اس سے کہیں زیادہ ہوگی، بس خود پر یقین رکھو۔ یہ کہہ کر ظاہر غائب ہو گیا۔ ماہنور نے اس وقت اپنی تقدیر کو پہچان لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا راستہ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہنور نے خود پر اعتماد کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ظاہر نے اس کی مدد کی تو وہ دنیا کے سامنے ایک نئی مثال بن سکتی ہے۔ ماہنور نے اپنے اندر جو نئی طاقت محسوس کی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف اس کے اندر کی بے چینی، اور دوسری طرف ظاہر کی باتیں جو اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کرے گی، اور اسے صرف اپنی معذوری یا لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف پھپھو اور عمران نے اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھپھو کی خواہش تھی کہ ماہنور کی زندگی مزید مشکلات میں ڈوب جائے تاکہ وہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے اس کی کھل کر بے عزتی کر سکے۔ اس نے ایک دن عمران سے کہا، یہ لڑکی اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے، لیکن ہم اسے اس کی حقیقت بتا دیں گے۔ ہمیں اسے ایسی جگہ پر لے جانا چاہیے جہاں وہ سمجھ سکے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ عمران نے اپنی ماں کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو ماں، میں اسے ایسے بچھاڑوں گا کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ماہنور کے پیچھے ایک اور گھناؤنی چال چلنے کی منصوبہ بندی کی۔ اگلے دن ماہنور پھر اپنے معمول کے مطابق درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ ظاہر نمودار ہوا۔ وہ بہت سنجیدہ اور متفکر لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی اہم راز بتانے والا ہو۔ ماہنور، تمہیں تیار رہنا ہوگا،
ایک بڑا امتحان تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ تمہارے دشمن تمہیں کہیں نہ کہیں ایک مصیبت میں ڈالیں گے اور وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر کی آواز میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی جو ماہنور کے دل میں گہرے خوف اور جوش کا ملا جلا رد عمل پیدا کر رہی تھی۔ ظاہر، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوگا، لیکن میں اب تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں اپنی تقدیر کی خود مالک بنوں گی، ماہنور نے ثابت قدمی سے کہا، اور اس کے اندر ایک ایسی طاقت جاگ گئی جسے وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکی تھی۔ ظاہر نے اس کی باتوں پر سر ہلایا اور کہا، تمہاری مضبوطی تمہاری سب سے بڑی طاقت بنے گی، اور جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو بس اس انگوٹھی کو یاد کرنا۔ ظاہر نے ماہنور کو ایک مخصوص پیغام دیا جو اس کی زندگی کے اگلے موڑ کے لیے اہم تھا۔ پھپھو اور عمران نے ماہنور کے خلاف ایک اور چال تیار کی۔ اس بار ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اسے گاؤں کے دریا کے کنارے لے جائیں گے جہاں وہ اسے دھکیل کر اس کی عزت اور وقار کو پامال کر سکیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماہنور کی تقدیر اب بدل چکی تھی۔ ایک جن ذات نے ماہنور کو بہت ساری طاقتیں فراہم کی تھیں جن کا استعمال وہ کبھی بھی اور کہیں بھی کر سکتی تھی۔ جب ماہنور ان کی چالاکیوں کا شکار ہوئی تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ وہ دریا کنارے کھڑی تھی جب عمران اور پھپھو نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ماہنور نے پورے حوصلے اور طاقت سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اس نے بیزاری سے کہا، تم لوگ جو چاہے کر لو، لیکن میں اب کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ اسی لمحے ظاہر کا روپ پھر سے نمودار ہوا اور اس نے ایک نظر میں ان کی تمام چالاکیوں کا توڑ کر دیا۔ عمران اور پھپھو دونوں ششدر رہ گئے اور ماہنور نے اس موقع پر اپنے اندر کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ماہنور نے آخر کار ان تمام سالوں کی تکالیف، لوگوں کی باتوں اور پھپھو کی سازشوں کا بدلہ لے لیا۔ اس نے عمران اور پھپھو کو وہ سبق سکھایا جو وہ ان کے لیے کبھی نہیں بھولیں گے۔ ماہنور کا یہ عمل صرف انتقام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کی ایک نئی سمت کا آغاز تھا۔ ظاہر کی مدد سے ماہنور نے اپنی تقدیر کو بدل ڈالا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک معذور لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو دنیا کی ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہے۔ اس کی زندگی کی داستان اب ایک نئی روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ اب وہ خود کو اور اپنی تقدیر کو سمجھ چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ثابت کیا کہ ایک عورت جب اپنی طاقت کو پہچان لیتی ہے تو وہ کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔ ظاہر اس کا دوست بن چکا تھا اور ماہنور کے حالات بھی تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ اس نے گھر بیٹھے ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا تھا جس میں ظاہر بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا تھا۔